أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حقه سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر۔ پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ کوثر کو نازل کرنے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے، اے میرا محبوب، اے میرا پیارا، اے میرا محمد، جو لوگ تجھے تانا دیتے ہیں ابتر ہونے کا، بے اولاد ہونے کا، تو ان کو یہ خبر سنا دے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ پروردگار فرما رہا ہے ہم نے تجھے کوثر عطا کی اور بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت و عظمت و شان بندہ حقیر کیا بیان کر سکتا ہے؟ اس سیدہ کی عظمت کہ اس پوری کائنات میں 1,24,000 انبیاء سمیت اور اہل بیت کو ماننے والوں کے سمیت تا قائم قیامت ہر مومن جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اس دنیا کے کل انسان اس دنیا سے جنت میں جائیں گے۔ واحد ایک سیدہ ہے، ایک سیدہ کی شخصیت ہے، ایک سیدہ کی ہستی ہے کہ جو جنت سے آئی ہے۔ پروردگار نے سیدہ کو جنت سے بھیجا، ہر انسان جنت میں جائے گا۔ بات کی ہے تو ہم اس پہ دلیل بھی رکھتے ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل۔ تو اس بات کی دلیل کیا ہے؟ پروردگار نے اپنے محبوب کو جب غم زدہ دیکھا، جب افسردہ دیکھا، کسی نے تانا دیا ابتر ہونے کا، تو پروردگار نے اپنے حبیب کو، اس حبیب کو کہ جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کا مصداق ہے، اپنے حبیب کو فرمایا حبیب تیرا کھانا 40 دن تک جنت سے آئے گا۔ میرا حبیب اس کھانے میں کسی کو شریک نہ کرنا، وہ کھانا صرف اور صرف تمہارے لیے ہوگا۔ پروردگار کے حبیب نے جب 40 دن وہ کھانا تناول فرمایا، 40 دن کھانا تناول فرمانے کے بعد پروردگار نے اپنے حبیب کو 27 رجب المرجب کو معراج شریف پہ جب بلایا، تو معراج پہ جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک درخت کے قریب سے ہوا۔ حضور اکرم نے ختمی مرتبت نے سوال کیا جبرائیل یہ درخت کس چیز کا ہے؟ تو جبرائیل نے مسکرا کے کہا اس درخت کو شجرہ طوبہ کہتے ہیں۔ تو پروردگار کے اذن سے جبرائیل ایک سیب لے کے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول خدا سے فرمایا اس سیب کو تناول فرما لیجئے۔ رسول خدا نے وہ سیب کھایا۔ کھانے کے بعد جب واپس معراج سے واپس آئے تو وہ جو سیب میں جو نور تھا وہ رسول خدا کے صلب میں منتقل ہوا۔ رسول خدا کے صلب سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی با عزت اور با وقار خاتون کے رحم مطہر میں منتقل ہوا۔ تو میں یہاں کہنا چاہوں گا ہم اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں، ہم یہ بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور وہ نور ہے کہ پروردگار نے جس نور کو پاک صلبوں اور پاک رحموں میں بھی رکھنا گوارا نہیں کیا، پروردگار نے سیدھا منتقل کیا سرکار ختمی مرتبت کے صلب میں، اس کے بعد منتقل ہوا حضرت خدیجہ کو۔ تو اب وہ بندے
وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ طلاق یافتہ تھی، معاذ اللہ نعوذ باللہ، وہ لوگ ذرا ہوش کے ناخن لیں، ان کو یہاں پہ یہ بات سننا چاہیے کہ پروردگار وہ خداوند متعال جس نور کو، جس طاہر و مطہر نور کو، سیدہ کے نور کو پاک صلبوں اور پاک رحموں میں بھی رکھنا جس پروردگار نے گوارا کیا، وہ کیسے ایک ایسے رحم میں منتقل کر سکتا تھا کہ جو پہلے کسی اور کے پاس رہا ہو؟ تو پروردگار نے سرکار ختمی مرتبت کو کوثر عطا فرمائی۔ تو جب سیدہ اس دنیا میں تشریف لانے لگی، سیدہ کی ولادت کے آثار نظر آئے، تو عرب میں دستور ہے، رواج ہے کہ 4 عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے اس خاص موقع کے وقت۔ تو عرب کی عورتوں نے حضرت خدیجہ سے قطع تعلق کر لیا تھا، ان کا تعلق حضرت خدیجہ سے ختم ہو گیا تھا، تو حضرت خدیجہ پریشان تھی۔ حضرت خدیجہ جیسی پروقار اور عزت دار خاتون پروردگار کے حضور دست دعا بلند کرتی ہے، پروردگار میرے اس مشکل وقت میں میری مدد فرما۔ تو پروردگار نے کیا انتظام فرمایا؟ سامعین گرامی، یا اتنے میں ایک نور برآمد ہوا، آواز آئی کون ہے؟ اتنے میں نور سے ایک بی بی برآمد ہوئی۔ بی بی خدیجہ نے سوال کیا اے مستور آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں کنیز سیدہ۔ یا اتنے میں ایک دوسرا نور برآمد ہوا، ایک اور مستور برآمد ہوئی، خدیجہ بی بی خدیجہ کا وہی سوال آپ کون ہیں؟ تو کہا میں کنیز سیدہ۔ اسی طرح تیسری بی بی اور چوتھی بی بی، جب 4 مستورات جمع ہو گئیں تو حضرت خدیجہ نے سوال کیا آپ تشریف لائی ہیں، آپ نے فاطمہ کی کنیزوں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ کا کوئی حسب و نسب تو ہوگا، آپ کا کوئی خاندان تو ہوگا، سنو گے وہ کون سی کنیزیں تھی؟ کنیز سیدہ کا معیار کیا ہے؟ تو پہلی بی بی بول کے کہتی ہے میرا نام سارا ہے، میں ام الانبیاء بنی اسرائیل ہوں، میں کنیز سیدہ ہوں۔ اور دوسری بی بی نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ دوسری بی بی کہتی ہے میں کلثوم ہوں، موسیٰ کی بہن۔ تیسری بی بی نے کیسے اپنا تعارف کروایا؟ تیسری بی بی کہتی ہے میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی۔ چوتھی بی بی کون سی تھی؟ چوتھی بی بی بطول مریم تھی، کہتی ہے میں مادر عیسیٰ ہوں اور میں کنیز سیدہ ہوں۔ سامعین گرامی، یہ معیار ہے جو مستورات، جو خواتین کینڈیڈیٹ ہے سیدہ کی کنیزی کی، یاد رکھیں یہ معیار ہے سیدہ کی کنیزی کا۔ اگر اپنے آپ کو سیدہ کی کنیزی میں لانا چاہتی ہو، سیدہ کی کنیزی کا دعویٰ کرتی ہو، تو کبھی آپ کے سر سے حجاب نہ اترے۔ سامعین گرامی، اب میں چاہتا ہوں کہ سادات کی عزت پہ رسول خدا کو پروردگار نے جو تحفہ عطا فرمایا، اس کے بعد سادات کو پروردگار نے اس دنیا میں فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سادات کو نازل فرمایا۔ سادات کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھرانے سے ایک لڑی چلی، ایک نسل چلی۔ آج آپ کائنات کے کسی بھی کونے میں جا کے پوچھ لیں، کہیں بھی کوئی آپ کو یہ بندہ کوئی بندہ یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ میں بنی امیہ کے خاندان سے ہوں، مگر جہاں پہ آپ سوال کریں گے کہ آپ میں کوئی فاطمی، حسنی، حسینی موجود ہے، تو کائنات کے ہر کونے سے کوئی نہ کوئی سید آپ کو ملے گا، وہ فخر سے کہے گا کہ میں فاطمی سید ہوں، میں فاطمی سید ہوں۔ تو سادات کا احترام پروردگار نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ تو سادات کے احترام میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا ہوں۔ سید حسن یزدی عراق کے ایک عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے 40 شب جمعہ ایک عمل کیا۔ 40 شب جمعہ عمل کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی بار الہا تجھے کربلا میں مولا حسین کی جالی میں، مولا حسین کی زری کے جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتے پروردگار تجھے سید الشہداء کا واسطہ مجھے کربلا کے کسی شہید کی زیارت کروا، کربلا کے کسی شہید کی زیارت کروا۔ تو سید حسن یزدی جب باہر آئے تو روز وہاں سے گزر ہوتا تھا، دیکھا ایک پرروب شخصیت، سفید ریش شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس کے قریب سے گزرے تو وہ شخصیت اپنی جگہ سے بلند ہوئی، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اپنے سر کو جھکایا، سید حسن یزدی کے احترام میں کھڑے ہوئے، کہتے ہیں سید حسن یزدی سلام علیکم ورحمت اللہ۔ تو حسن یزدی نے سوال کیا
حسن یزدی نے سوال کیا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں کہ میرے احترام میں کھڑے ہو گئے؟ تو فرماتے ہیں سید حسن یزدی تمہاری دعا قبول ہو گئی، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، تو میرے احترام میں کھڑے کیوں ہو گئے؟ آپ کا رتبہ تو بہت بلند ہے، آپ حبیب حسین ہیں، حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں، اصحاب محمد میں سے ہیں، اصحاب علی علیہ السلام میں سے ہیں، اصحاب حسن میں سے ہیں، اصحاب حسین میں سے ہیں۔ تو حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں کہ ہم پہ واجب ہے، چاہے 61 ہجری کا سید ہو، چاہے آج کا سید ہو، چاہے 6 ماہ کا سید ہو، چاہے 32 سال کا سید ہو، چاہے 57 سال کا سید ہو، ہم پہ واجب ہے ہم احترام سید بجا لائیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں محبت والے بیت محبت اور ان کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔